السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والہ کل شیء، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی محبت دی، مسلمان پیدا کیا، ہمیں دین کا شوق دیا، اپنے دین کا احترام دیا۔ اس دین نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی، ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا غم، خوف ہو یا امن، ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے ہم پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں، تاکہ ہمیں آزما کر دیکھا جائے کہ ان مشکل حالات میں ہم کرتے کیا ہیں، کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سب چاہتے تو یہی ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف نعمتیں ہوں، صرف آسانیاں ہوں اور کوئی مشکل نہ ہو، لیکن آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو وہ اپنے بندے پر انعام فرماتا ہے۔ مشکلات سے نکل جانا یا مشکلات کا نہ آنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک احسان ہے۔ آسانی کس شخص کو ملتی ہے؟ ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن کس کو ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم سب جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں، اس سے نکلنے کے لیے، آسانی کے لیے ہمیں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے توفیق مانگنی چاہیے، جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میری توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو دین اور دنیا کے کاموں کو آسان بنا لینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم تو صرف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کرتا ہمارا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ مہربان رب ہے کہ جو مشکل کے بعد مشکل نہیں، مشکل کے بعد آسانی لاتا ہے۔
سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی ہے۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ لہذا بندے کو پر امید رہنا چاہیے کہ یہ مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مشکلات صرف اس وقت تک ہیں جب تک ہماری سانس کی ڈوری اٹکی ہوئی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ جس دن ہماری سانس بند ہو جائے گی اس دن ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ عارضی ہیں، بہت وقتی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا مانگتے رہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے الحمدللہ، اور آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی۔ سورۃ الکہف میں ابتدائی میں ایک دعا آتی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ نے کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا، لوگوں کو زبردستی بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے ان کو وہ سخت سزا دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے دین ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ غار میں نہ روشنی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ بھی نہیں، زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے غار تیار نہیں کی ہوئی تھی، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شہر سے نکل گئے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اور وہاں جا کر کیا کیا؟ جب کچھ بھی نہیں تو کیا کیا؟ دعا کی۔ جب سارے سہارے کٹ جاتے ہیں نا، سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں، اس وقت ایک ہستی آپ کی مدد کر سکتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو تو کیا کریں؟ دعا کریں۔ سب نے اچھی طرح سن لیا؟ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر درد کی دوا دعا میں ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اسباب اختیار کرتے رہتے ہیں لیکن دعاؤں میں کمی رہتی ہے۔ جب کوئی شخص میرے پاس آ کے بعض اوقات بہت روتا ہے یا بہت پریشان ہوتا ہے تو میں اس سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ نے اس پریشانی کے ختم ہونے کے لیے کتنی دعا کی؟ اللہ کے آگے، یعنی جتنا آپ میرے آگے رو رہے ہیں، کیا اتنا بھی اللہ کے آگے آپ روئیں؟ تو عموماً جواب نہ میں ہوتا ہے۔ سارے ہیلے وسیلے کر لیے، ایک اللہ ہی کو نہیں پکارا تو مشکل کہاں سے آسان ہو؟ جس در سے مشکل آسان ہونی ہے اس کو کھٹکھٹایا ہی نہیں۔ ہم دعا کو بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی کہے نا کہ تمہیں اگر یہ مشکل ہے، تکلیف ہے تو دعا کرو، کہتے بہت دعائیں کرتے ہیں،
نہیں، غافل دل سے دعائیں نہیں، اچھے دل سے دعائیں، محبت سے دعا، عاجزی سے، چپکے چپکے، بلند آواز سے، رو کے، سسکیاں لے کے، سجدے میں، قبولیت کے اوقات میں، دعا دعا دعا۔ اب یہاں ان کے پاس غار میں کچھ نہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے، یعنی محض خالصتاً اپنے فضل سے، اپنی جناب سے ہمیں کوئی رحمت جو تو چاہے عطا فرما دے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے، میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں، میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ کیا ہم نہیں ہیں؟ ہم بھی تو ہر خیر کے محتاج ہیں نا، ہر ضرورت کی چیز، ہر فائدے کی چیز ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی جو ینگسٹرز تھے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے غار سے باہر کی آواز ان کے کان تک آنا بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سکون دیا کہ وہ دشمنوں سے اس طرح امن میں آ گئے کہ کئی دن یا کئی گھنٹے نہیں، کئی 100 سال سوتے رہے، اور اللہ نے ان کو زندہ بھی رکھا، کیونکہ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اختیار کیا، یعنی غار میں پناہ لی، اور سب سے اہم کام کیا، اور وہ ہے دعا کی۔ سبب اختیار کریں، وسیلہ اختیار کریں اور دعا کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیے، از اول فتیتو، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھکانہ پکڑنا، کوئی پناہ لینا، اور فتیہ فتن کی جمع ہے۔ انسان کی یہ صفت اس حالت میں ہوتی ہے جب وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی ٹین ایجرز کہہ لیں آپ۔ تو یہ بچے کون تھے؟ ٹین ایجرز تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو رحمت میں، یعنی جب انسان کہتا نا اللہ اپنی رحمت بھیج، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، وہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ رحمت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ رحمت ہو جائے تو کیا کچھ ملتا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے خدا، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں کہ اپنی رحمت بھیج۔ کیا بھیجے؟ یعنی اس وقت کی جو خاص ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اچھا، رحمت مانگنا زیادہ فائدے کا کیوں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی، اس وقت اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اور جو چیز ہمارے حسب حال ہے، ہماری ضرورت ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہ عطا کر، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ پھر امن و اطمینان ہو، اس میں ضرورت کی ہر چیز شامل ہے۔ یعنی جب آپ نے رحمت مانگ لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ضرورت کی ہر چیز مانگ لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو ان سائڈ آؤٹ جانتا ہے، اندر اور باہر سے جانتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اپنی رحمت عطا کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص رحمت کا سوال کیا انہوں نے۔ مقصد کیا تھا کہ جب رحمت آئے گی تو ہمیں کھانا پینا بھی ملے گا، ہمیں حفاظت بھی ملے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ڈھانپ لیں گی۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، حیّ کا لفظ جو ہے نا، یہ تہیئۃ سے ہے، تہیئۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کو آسان اور سہولت والا بنانا، فیسیلیٹیٹ کرنا۔
یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی مشکل یا مشقت نہ ملی ہوئی ہو. تو یہاں انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح اور دونوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں اس کی بہترین چیز عطا ہو، یعنی دین اور دنیا کے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو. اور رشد کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت. اس کا اپوزٹ غی ہوتا ہے، غی. تو ان نوجوانوں نے معاملات کی آسانی کے لیے دو اسباب اختیار کیے. ایک تو ایسی جگہ پر بھاگ کر گئے جہاں دشمن نہیں پہنچ سکتے تھے. پھر انہوں نے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ کیا، نہ کسی مخلوق پہ کیا، نہ کسی دیکھی یا اندیکھی مخلوق سے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کیا اور یہ کرتے رہے. یعنی کوشش کر کے بھاگ کے وہاں پہنچے اور پھر دعا بھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے معاملات کو آسان فرما دیا. کیا ہوا تھا؟ سورۃ کہف میں یہ واقعہ پڑھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، پھر ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو کئی سو سال تک دشمن سے حفاظت ملی. اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو ان کی وجہ سے لوگوں کا ایمان ریوائیو ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کو ایک اور مسئلہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا. تو ان کو کئی سو سال سلا کے پھر اٹھا کے اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی 1000 سال بھی سویا نہ، موت نیند کی بہن ہے نا، 1000 سال بعد بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ معاملہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ان کا قصہ قرآن پاک کی بہترین صورت میں محفوظ ہو گیا، جس کو لاکھوں مسلمان ہر جمعے پڑھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا یہ حصہ باقی تمام حصوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن نہیں پڑھتے لوگ، لیکن ایک ہے مہینے میں ایک دفعہ ختم کرنا، تو ہر روز ایک سپارہ پڑھتا. میرے بہنوئی ہیں تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر روز جیسے پہلی چاند کی تاریخ ہو نا، اس کو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں. اب چاند کی کبھی 29 تاریخیں ہوتے، کبھی 30. اگر 29 ہوئی تو آخری دن 2 سپارے پڑھ لیے، لیکن اگر 30 ہے تو بس ہر مہینے انہوں نے قرآن لازمی ختم کرنا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7. تو وہ ہر روز ایک منزل پڑھتے ہیں. منزل کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ منزل میں کتنا قرآن پاک ہوتا ہے؟ ہماری والدہ منزل سے بھی پڑھتی تھی. تقریباً 7 ساڑھے 7 سپارے ہوتے ہیں. منزل سے پڑھنے والے ہر ہفتے قرآن ختم کر لیتے ہیں. پارا پارا پڑھنے والے ہر مہینے قرآن ختم کر لیتے ہیں. 10 سپارے پڑھنے والے ہر 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. اس سے کم میں منع کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہر جمعے جو سورۃ کہف اتنے لوگ پڑھتے ہیں، ان کا قصہ اتنے لوگ دہراتے ہیں ہر جمعے کو. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کیا. ہمارے اندر یہ بھروسہ، یہ توکل کم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا، پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. حالانکہ دعا تو ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں بتاؤ انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اس کا مطلب نہیں کہ فزیکلی وہ ہمارے پاس ہے، مطلب علم کے لحاظ سے قریب ہے. ہماری ہر چیز جانتا ہے، ہماری سرگوشیوں تک سے واقف ہے، ہمارے دکھ درد سے واقف ہے. ہمارے جسم میں کوئی درد ہو رہی ہوتی ہے، بخار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اسے ہماری سب خبر ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے آس پاس اور کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ فرشتوں کو. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. تو بہرحال حل یہی ہے کہ ہمارے ایگزامز ہوں یا جاب کا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی لڑائی فساد دیکھتے ہوں، ان سب چیزوں کے لیے اسباب اختیار کریں لیکن دعا کی کثرت کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں امتحان کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ وہ کہہ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور کیا؟ ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں. اب بھی اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، اور ہمارا ریئیکشن اس وقت ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. درجات کی بلندی کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا. اور آپ تو سب کچھ پڑھے ہوئے، میرے آنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. میں تو صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ دعا پر یقین کر لیں کہ دعا فائدہ دیتی ہے، دعا مشکلات کا حل ہے. پتہ سب کچھ ہوتا ہے. پتہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے میوزک حرام ہے، پھر کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے. بچے کو پتا میوزک اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی سنتے. ہمیں پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں. لیکن کوئی ماں باپ یہ کہہ سکتے کہ میرے بچوں نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی. تمام ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے روڈ ہو جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز غصہ کر لیتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اور ہمیں کیا پتا ہے اور ہم نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن پھر نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں آج مجھے. ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے کا کوئی ثواب ہوگا، یا نہ کیا تو پکڑ ہوگی. ہمیں پکڑ کا کوئی خوف نہیں. اگر ہمیں یہ یقین آ جائے نا کہ کیا غلط تو پکڑ ہوگی، تو پھر تو سب ڈریں گے. اسی لیے ہم دعا کرتے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے یا ہم نے خطا کی. اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے اس لیے ہم عمل نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ اہل کتاب بھی طویل مدت تک اپنی کتاب پڑھتے رہے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو علم پہ عمل نہ کرنے والی مثال ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا. تو مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو تورات اٹھوائے گئے یا جن کو تورات دی گئی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ کس طرح اٹھوائے گئے تھے؟ پہاڑ ان کے سر کے اوپر معلق کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت سے پکڑ لو. واذکروا ما فیہ، اور جو اس کے اندر باتیں موجود ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی زمان کے لیے، تراخی زمان کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد، پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یعنی کچھ زمانہ گزر گیا پھر ایسے ہوا. یعنی پہلے انہوں نے تورات اٹھا لی، پڑھتے تھے، پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو کیا کیا انہوں نے؟ ثم لم يحملوها، کہنے لگے تھک گئے ہم،
بور ہو گئے ہیں، اب روز قرآن ہی پڑھیں، روز قرآن کلاس کریں، یہ ہم نے تو کورس کر لیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہم نے کورس کر لیا بس کافی ہے. وہ تو ہوتے ہی ہیں، ان کے گھر والے بھی پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کب ختم ہوگا تمہارا؟ بھائی قرآن کب ختم ہوتا ہے؟ قرآن تو ساری زندگی کے لیے آیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی کسی سے پوچھے تم کھانا پینا کب ختم کرو گی، کب تک کھاتی رہو گی، کب تک کھانا ہے ہم نے؟ ہاں جی، جب تک زندگی ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ مریضوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب وہ نہیں بےچارے کھا سکتے تو ان کو نالی لگا کے کھلاتے ہیں کہ جب تک ان کی سانسیں ہیں انہوں نے کچھ تو کھانا ہے، نہیں تو مر جائیں گے. مرتے مرتے بھی کھلاتے رہتے ہیں. تو اس کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی؟ قرآن پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی. بہت ضروری. آپ کو پتا نا سورۃ فاطر میں 2 آیات ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بس ان 3 کاموں کو پکڑ لو اچھی طرح اور کامیاب ہو جاؤ. پہلا کام، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرات اور ایک ہوتا ہے تلاوت. فرق کیا ہے؟ تلاوت اور قرات میں فرق ہوتا ہے. قرات جو ہے وہ جیسے آپ حسن قرات کرتے ہیں، خالی عربی پڑھنا، خوبصورت انداز میں خالی عربی پڑھتے رہنا، یہ قرات ہوتی ہے. حروف اور وقوف ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، مخارج وغیرہ کو صحیح ادا کرنا، اور وقف کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ صرف ساری زندگی قرات کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کریں. اور تلاوت کا لفظ جو عربی زبان میں تلا یتلو تلون و تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، اتباع، پیروی. عربی میں کہتے ہیں جاء خالد یتلوہ زید، خالد آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے زید بھی چلا آیا. نہیں، جب خالد آیا تو زید یتلوہ زید، یتلو تلاوت نہیں کی زید نے بلکہ وہ پیچھے آیا. تو تلاوت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے کو، اس پر عمل کرنے کو. تو بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو حکم ملتا جاتا ہے عمل کرتے جاتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا کام، العلم. العلم قبل القول والعمل. منہ کھولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم بھی کب تک حاصل کرنا ضروری ہے؟ موت تک. عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو جب تک کہ کیا ہو جائے؟ یقین، یعنی موت آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا کام ہو گیا. الحمدللہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا. یہاں پر فعل مضارع آ رہا ہے یتلونا. کیا مطلب ہوتا ہے مضارع کا؟ اس میں کون سے 2 ٹینس پائے جاتے ہیں؟ حال اور مستقبل. پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور کتاب اللہ پڑھتے رہیں گے. ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، سمجھ سمجھ کے پڑھتے رہیں گے. اور میری وہ بہنیں جو آج پہلی دفعہ لیکچر سن رہی ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کی بات سن رہی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا تو اب جلد شروع کر لیں، دیر نہ کریں. اس لیے کہ نہیں پتا کب بلاوا آ جائے، کب جانا پڑ جائے. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کرنے کا کام
اور انہوں نے نماز قائم کر لی. اقامو کون سا سیکھا ہے؟ ماضی کا، یعنی نماز کا اہتمام کر لیا. پہلا کام تلاوت کرتے رہتے ہیں، دوسرا کام نماز پڑھ لی انہوں نے. اور اقامت صلاۃ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں. مثلا جسم پاک، جگہ پاک، کپڑے پاک، وضو کیا ہوا ہو، کپڑے ساتر ہوں. بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید سفید ململ کا دوپٹہ ضروری ہے نماز کے لیے، اور اب تو ململ ایسی ملتی ہے کہ جس میں جسم ہی نہیں چھپتا، بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. جس کپڑے میں بال ننگے ہوں اس میں نماز نہیں ہوتی. سب کو پتا، پھر عمل بھی کرتے ہیں اس پہ الحمدللہ. تو نماز قائم کی. پھر قبلہ رخ ہونا. بعض لوگ قبلے کا ہی اہتمام نہیں کرتے، تو قبلہ اگر درست نہیں تو نماز ہوگی نہیں. پھر اور ایک چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی اہم چیز، نیت. تو اپنی جگہ نیت کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. سنت کے مطابق بھی ٹھیک ہے. اور وقت کی پابندی. قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے کے بعد؟ پھر کیوں سوئے رہتے ہیں سورج نکلنے تک؟ کیوں نہیں الارم لگاتے؟ کیوں نہیں جاگتے؟ نہیں پتا. کل ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ کہہ سکیں گے اللہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ فجر کب پڑھی جاتی ہے. ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ جس کی عصر کی نماز چھٹ گئی گویا اس کا گھر اور گھر والے سب تباہ ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑنے کا. اچھا، فجر کی نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟ صحیح بخاری میں ایک طویل روایت آتی ہے، اس کے اندر کئی سین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جنہوں نے یہ غلط کام کیے تھے. اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کے خواب میں فرشتے آئے اور وہ آپ کو ایک پہاڑ پر لے گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا، ایک شخص اس کے سرانے کھڑا، اس نے ہاتھ میں بھاری پتھر اٹھایا ہوا اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے. اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے. وہ دور جا کے پتھر اٹھا کے لاتا ہے، بائی دا ٹائم وہ سر دوبارہ جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر اسی طرح پتھر گرتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن بھی پڑھا اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حافظ بھی بن جاتے ہیں اور ان کی مائیں کھپ جاتی ہیں اٹھا کے ان کو صبح فجر کو، حتیٰ کہ چھوڑ دیتی ہیں، چلو جیسے تم پھر کرو، وقت پہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے. کسی کو تو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے سوئے کہ میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اس کے بعد تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، کھلے بھی اور چھپے بھی. سامنے بھی دے دیتے ہیں اور چھپا کے بھی دیتے ہیں. کیوں چھپا کے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تاکہ ہماری نیت خراب نہ ہو. اور دکھا کے کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اوروں کو انسپریشن ہو، وہ بھی دیں. تو یہ جو لوگ ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہی رہتے ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے ضرورت مند کو، عورت مرد، اپنے ملک کا، دوسرے ملک کا، اپنے رنگ نسل کا، اپنا رشتہ دار، غیر رشتہ دار، جہاں ضرورت ہوتی ہے دیتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہونا ہی نہیں. لن تبور، کبھی برباد نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں ہوگی. کیا دنیا میں کوئی ایسا بزنس ہے کہ جس میں کبھی نقصان نہ ہو؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ بزنس ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. کیوں یہ تین کام کیوں بتائے گئے؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. لِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ انہیں پورے دے دے. کیا دے دے؟ جو انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ، اور جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو 700 گنا بڑھا کے اور کئی گنا بڑھا کے دے. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں لوٹاتا جو آپ نے اللہ کے لیے کیا، بلکہ وہ اس کو زیادہ بھی دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے. حتیٰ کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ایک پچھیرے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک وہ بڑا ہی قدردان اور چھوٹی سی نیکی پہ مان جانے والا اور نہایت غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تین کام تو لازمی کرنے ہیں نا، اور باقی قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا جائے گا ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دین کو آسان بنایا. ابتدا میں کتنی نمازیں نازل ہوئی تھی؟ 50. آپ میں سے کون ہے جو روز 50 پڑھ سکے؟ کوئی بھی نہیں. 5 پڑھنی مشکل ہے، 50 کہاں پڑھتے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ 5 پڑھنے والوں کو 50 کا ثواب دیتا ہے. تو یہ 3 کام جو ہے کامیاب ہونے کے لیے لازم کرنے ہیں. کون کون سے؟ تلاوت کتاب، تلاوت آیات اور مال خرچ کرنا. ایک کا تعلق علم سے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ علم. ایک کا تعلق نماز سے اور ایک مال. کیا یہ مشکل ہے کام؟ کیا یہ کام واقعی مشکل ہے؟ نہیں مشکل، اگر آپ مشکل نہ سمجھیں ان کو. اگر آپ مشکل سمجھیں گے تو بہت کچھ مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر استقامت عطا فرمائے. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس میں آپ دیکھیے بڑا ہی دل خوش ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل پر کوئی چیز ملتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوگا تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. نیکی کا ایک ذرہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے کام کریں اور وہ آپ کو اتنی زیادہ مزدوری دے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھلا دیتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ نماز ہے، قرآن ہے، اور صبح و شام کے اذکار ہیں. دن میں بھی ہر کام سے پہلے کی جو دعائیں بتائی گئی ان کو یاد کر لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پھر یہ جو تسبیح ہے نا، ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو کھلا پڑھ. اس کے فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو دشمن کا ڈر، جو رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہو، وہ اس قول کی کثرت کر دے. تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی تو ہے ہی آزمائش. کیا ہے؟ آزمائش. اس زندگی میں امتحان کو لازمی آنا ہے. اس زندگی میں امتحان کا آنا کیوں لازم ہے؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایمان میں انسان کے سچ اور جھوٹ کو آزما لیتا ہے. انسان کو خیر اور شر دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے. دے کے بھی نعمت آزمایا جاتا ہے اور لے کے بھی آزمایا جاتا ہے. آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بلند درجہ دیتا ہے. پھر یہ پاک کرنے کا سبب ہے.
اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے، اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا انبیاء کی زندگیوں میں کوئی پریشانی آئی تھی؟ حضرت آدم کی زندگی میں کب؟ جب ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا تھا. انہوں نے کیسے فیل کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پریشانی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی زندگی میں پریشانی تھی؟ کس کی طرف سے تھی؟ فرعون کی طرف سے. یعقوب علیہ السلام کی کوئی زندگی میں پریشانی تھی؟ کتنے سال رہی؟ 40 سال تقریباً. آگے بیچ دیے گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، پھر ان کی جسمانی تکلیف جو تھی ان کی، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کوئی امتحان تھا. اور یاد رکھیے امتحان خیر سے بھی ہوتا ہے، خیر سے بھی آتا ہے، نعمتوں سے بھی آتا ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کوئی تکلیف تھی؟ کیا تھی؟ اللہ نے سب کچھ دیا اور سب کچھ واپس لے لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے. تو صبر کرنے والے تو اللہ کو بڑے پیارے. انہ اواب، وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آیا؟ کون سا دن بہت مشکل تھا؟ طائف کا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مشکلات ہیں. حضرت عائشہ پہ کوئی مشکل آئی تھی؟ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کتنے پیغمبر آئے اور کتنی کتنی ان کو مشکلات آئی اور ہم کہاں کھڑے. پھر سابقہ امتوں پر تنگ حالات آئے. اچھا میں کوئی لیے ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں تو آپ کچھ کام کریں. نمبر 1 ایمان اور عمل صالح. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے. ان قریب ہم اسے اپنے کاموں میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. اس کے لیے ایمان لا کر اچھا عمل کرنے والوں کو. ایک جگہ پر آتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، شرعی احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، مشکل حالات میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں، حالات کی تنگی میں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اپنی ساری ضروریات صرف اللہ کے آگے رکھیں. ساری ضروریات کس کے آگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد ضرور آسانی پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر تنگی دور ہو جاتی ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی اسی مشکل میں آسانیاں ڈھونڈو اور یہ یقین رکھے کہ آسانی قریب ہے. کشادگی کے آنے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. اور اگر معاملات پھر بھی آسان نہ ہو، اتنے کام کر کے بھی، تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ اے نفس تیرے اندر ہی کوئی خرابی ہے، تو نے کوئی ایسا گناہ کیا جو ان دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. پھر عام طور پر بھی نیکی کے کام کرنا اور گناہوں سے بچنا جو ہے یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. پھر نماز اور صبر سے مدد لینا، اور پھر صبر کے نتیجے میں تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں نا. قرآن سے تعلق جوڑنا. اگر آپ کسی بھی خاتون کو دیکھیں وہ پریشان حال ہے، اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہے،
تو قرآن ہیل کرے گا اس کو. قرآن شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑے. پھر اسی طرح مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی، بندوں سے شکوے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا ہے. اور مصیبت 4 باتوں پر ہوتی ہے. مصیبت پر 4 حالتیں گزرتی ہیں اور ان پر انسان کو پھر شکر ادا کرنا چاہیے. شابی کہتے ہیں کہ شرح نے کہا مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر دیا. میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کی توفیق بخشی. میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی، یہ دنیا کی تھی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور نسخہ مشکل حل کرنے کا، دوسروں کی مشکلات حل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانی ہو تو آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اوروں کے کام آئیں. پھر دعاؤں کی کثرت، ذکر کی کثرت، اور ذکر کے بہت سارے فائدے. اور تنگی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1 اپنے گناہوں سے، پھر اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے سے، پھر عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے سے، پھر محض دنیا کی فکر کرنے سے. معاملات سلجھنے کے بجائے بگڑ جاتے. پھر رب سے بے نیازی، پھر بخل کرنا اور دین سے بے پرواہ ہونا. تو آئیے ہم اب مل کے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر یہ دعا بھی بہت اہم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل سے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی امری وبارک لی فی رزقی. اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.